ہم نہ کسی شاہ رخ خان کے پیچھے ہیں، نہ ہم کسی سلمان خان کے پیچھے ہیں، نہ ہم کسی کرکٹر کے پیچھے ہیں۔ شاہ رخ خان کے پیچھے وہ چلے جس کے دامن میں ہیرو نہ ہو، سلمان خان کو فالو وہ کرے، کرکٹر کے اقتداء وہ کرے جس کے پاس ہیرو نہ ہو۔ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس تو ابو بکر صدیق جیسے ہیرو ہیں، ہمارے پاس تو عمر ابن خطاب فاروق اعظم جیسے ہیرو ہیں، ہمارے پاس تو عثمان غنی ہیں، ہمارے پاس تو مولا علی ہیں، ہمارے پاس تو امام حسن ہیں، ہمارے پاس تو امام حسین ہیں، ہمارے پاس تو بغداد کے غوث اعظم ہیں، اجمیر کے غریب نواز ہیں، کلیر کے صابر پاک ہیں، دیوا کے وارث پاک ہیں، اللہ اکبر کی چوچا کے مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی ہیں، بریلی کے اعلیٰ حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جوانوں جنہوں نے قلم اٹھایا تو ڈنکے کی چوٹ پہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ جو حضور کا غلام ہے ہاتھ چادروں سے نکالے، لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول کے اللہ، بولے سبحان اللہ۔ امام قلم اٹھاتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سیما کو سمک، مسیح کا نشاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، ایسے مینن، یا امن و اما تمہارے لیے۔ اور سنو جوانو، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سبب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ہوشیار، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، فیضان حضور سلطان شاہ، جشن شادی خانہ آبادی، بھائی ناصم کی شادی، واہ 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 واہ، بہت اچھے ناصم، میرا ناظم ہے وہ ناصم، وزن ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیں جوانوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ان بدبختوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان ناہنجاروں سے کہنا چاہتا ہوں، قاصد بھائی پیغام دیتا ہوں آپ سب نوجوانوں کی طرف سے، ان نوجوانوں کو، ان ناہنجاروں کو، ان بدماشوں کو جنہوں نے دوست کی شادی پہ لا کر کے کمپنی لا کے رکھ دی، جنہوں نے دوست کی شادی پہ ڈی جے لا کر کے رکھ دیا، جنہوں نے دوستوں کی شادیوں پہ جلسوں کی کینسل کروایا، دینی محافل کو کینسل کروایا، قوالوں کو بلا کر کے بٹھا دیا، کمپنی کو لا کر کے بٹھا دیا، ڈی جے کو لا کر کے رکھ دیا، پوری رات رقص و سرور ہوا، پوری رات اختلاط مرد و زن ہوا، شریعت کی دھجیاں بکھیری گئی، حضور کو تکلیف پہنچائی گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس بہنوئی سے، میں کہنا چاہتا ہوں ان رشتہ داروں سے جنہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جلسہ ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے، سب آئیں گے، حضور کی نعتیں گنگنائی جائیں گی تو سب آئیں گے، بہنوئی نہیں آئے گا۔ سالہ اللہ اکبر اب پریشان ہے کہ بہنوئی نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، پھوپا نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، وہ اسی کشمکش میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جلسہ کینسل کر دیتا ہوں۔ سیف اللہ سلطانی نے جن لوگوں کو انوائٹ کیا تھا منع کر دیا، حضرت بہنوئی نہیں مانے، پھوپا نہیں مانے۔ اللہ اکبر، یہ بھی شرمندہ تھے کہ جلسے کو کینسل کروا کر کے اللہ اکبر کمپنی آئی ہے، رقص و سرور کی محفل سجی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک دیوانہ تھا، حضور کا عاشق تھا، وہ دولہا بننے والا تھا، اس کے پیشانی پہ سیرا سجنے والا تھا، اس کی بارات جانے والی تھی۔ بہنوئی اکڑا، پھوپا اکڑے، یہ اکڑا، وہ اکڑا، دوست اکڑے، کوئی جلسہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ہوگا تو تو کیا کر لے گا؟ وہ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، تیرے بہنوئی نہیں آئیں گے، پھوپا نہیں آئیں گے۔ یہ حضور کا عاشق تھا، یہ حضور کا دیوانہ تھا، یہ کہنے لگا سیف اللہ سلطانی صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آئے یا نہ آئے حضور کی محفل ہوگی، میں حضور کی محفل میں اکیلا بیٹھ
واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وہ ناراض نہ ہو جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مقدس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی رب کی بندگی کرو۔ او جوانوں آؤ اللہ کے گھروں کو آباد کر دو، اپنے محلے کی مساجد آباد کرو، اللہ اکبر مسجدوں کو آباد کر دو، بازاروں کو ناکام بنا دو، مارکیٹوں کو ناکام بنا دو، پہلے مسجد آباد کر دو۔ ایک بات بتاؤں، جس کو بھی جو ترقی ملی ہے خدا کی قسم نمازی کو ملی ہے۔ جوانوں جس نے بھی اتحاس قائم کیا ہے، جس نے بھی ترقی قائم کی ہے، اس کی زندگی میں نمازیں ہیں، اس کی زندگی میں سجدے ہیں۔ آپ اپنی دوستوں کی زندگی دیکھ لو، جس کی زندگی میں بھی انقلاب آیا ہوگا وہ ضرور نمازی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے قرآن میں یہی کہا اے میرے بندوں میری عبادت کرو، اے میرے بندوں میری پرستش کرو۔ دوسرے مقام پہ رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اللہ اکبر اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی وہ ہے جس میں عبادت ہو، وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں عبادت نہ ہو، وہ شرمندگی ہے شرمندگی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو، سرکار غوث اعظم کو دیکھو، او خدا کی قسم کتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے، 15 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، 25 سال عراق کے جنگل میں پتے چبائے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی۔ اعلیٰ حضرت اتنے سچے نمازی تھے، اتنے پکے نمازی تھے، سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر میں پھوڑا نکلا، اللہ اکبر اس کا آپریشن ہوا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی چل کے مسجد جا نہیں پاتے تھے، آپ کو چیئر میں بٹھا کر کے دو خادم مسجد تک چھوڑ کے آتے تھے، با جماعت نماز کو ادا کرتے تھے۔ نماز میں جماعت کی حاضری ترک نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، رب کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا، اذان ہوتی رہتی ہے، میری قوم کا جوان مسجد کو آباد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ سنو، اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا، اعلیٰ حضرت تیار ہے جانے کے لیے، لیکن چیئر کو پکڑنے والے خادم غائب ہیں، وہ کہیں تھے، وہ ادھر سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت سرین کے بل گھسڑتے ہوئے ہاتھ زمین پہ رکھ کے اللہ اکبر مسجد میں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے چیخ ماری تھی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرین کے بل گھسڑتے گھسڑتے گھسیٹتے ہوئے کھچڑتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے ایک پیغام دیا تھا، او لوگوں کان کھول کے سن لو، میرے نبی کی حدیث ہے اگر تمہیں پتا چل جائے نماز میں جماعت کی فضیلت کتنی ہے تو تم لوگ اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھروں سے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجدوں کی طرف دوڑو گے۔ آج احمد رضا اس حدیث پہ عمل کر کے زمانے کو بتا رہا ہے کہ زندگی میں نماز کتنی ضروری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، واہ واہ۔ اللہ سلامت رکھے ان جوانوں کو جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے ہمارے جوان ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے انقلاب آئے، اب انہیں بازار اچھا نہیں لگتا، مسجد کا دروازہ اچھا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت
شاعر ملک ہندوستان الحاج طاہر رضا رامپوری، خطیب اہل سنت مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ، شاعر ملک ہندوستان طاہر رضا رامپوری، خطیب اہل سنت مولانا اسناد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بیٹھیں۔ حضرات شاعر خصوصی اندلیب گلشن رسالت جناب الحاج طاہر رضا صاحب قبلہ رامپوری تشریف لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں میرے کرم فرما محسن حضرت علامہ مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ رحمت العلوم راوا بزرگ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر چند منٹ مجھے برداشت کر لیں، بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، تمہاری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تم نے یہ بتا دیا کہ ہم حضور کے قلبی غلام تھے، اور انشاءاللہ تا دم آخر حضور کے غلام رہیں گے۔ زور سے انشاءاللہ حضور کی غلامی میں ہی مریں گے انشاءاللہ۔ بولو حضور کی۔ ابھی جے پور میں اقبال نام کا ایک لڑکا تھا، اس سے انہوں نے اپنے دھارمک یعنی جو ہمارے یہاں نعرے جائز نہیں وہ نعرے لگوائے، اس نے نعرہ نہیں لگایا، اپنی جان دے دی۔ زور سے بولو۔ اس نے بتایا میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ جب قبر میں جاتے ہیں ان کے بدن اور کفن دونوں سلامت رہتے ہیں، جو جان دے دیتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑتے، آقا کی غلامی نہیں چھوڑتے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج بڑا آسان ہے، سہل ہے یہ کہنا میں حضور کا عاشق ہوں، یہ کہنا میں حضور کا غلام ہوں، عاشق ہوں میں نبی کا، عاشق ہوں میں نبی کا، یہ کہنا بڑا سہل ہے۔ بس بات اسی پر تمام کروں گا، حضور کے عاشق کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتا دوں۔ یاد رکھو جوانوں، حضور کے عاشق بنو گے ترقی ملے گی، حضور کے غلام بنو گے عزت ملے گی، حضور کے غلام بنو گے تمہارا اقبال بلند ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہری ہے، حضور کا زمانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہر وقت میرے حضور کا زمانہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی کا اکلوتا بیٹا ہے، یہودی نے اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے اللہ اکبر بھیجا، تو راستے میں سرے راہ اللہ اکبر کبیرہ اس کی نظریں حضور کے جمال جہاں آرام پہ پڑی۔ جب اس نے حضور کا حسن دیکھا، حضور کے مقدس چہرے کو دیکھا، تو آقا کے اللہ اکبر محبت میں وہ کھو گیا۔ حضور کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا وجیح و شکیل تھا کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ جب میرے آقا پیدا ہوئے تھے تو مکے کی عورتوں نے حضرت سیدہ آمینہ سے آ کر کے کہا تھا، اے آمینہ جتنا حسین بچہ تو نے جنا ہے، اتنا حسین بچہ کسی ماں نے آج تک جنا نہیں۔ اے سیدہ آمینہ ایک بات بتا، تیرا بیٹا کیا چاند ہے، تیرا بیٹا کیا سورج ہے، تیرا بیٹا آخر سونا ہے، یہ تو بتا تو نے اپنے اللہ اکبر سونے کو جنا ہے، چاند کو جنا ہے یا سورج کو جنا ہے؟ تو سیدہ آمینہ کہتی تھی نا 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 نا، میں نے نہ چاند کو جنا ہے نہ سورج کو جنا ہے، بلکہ میرے بیٹے کی شان تو یہ ہے، یہ آسمان کا چاند بھی جو چمکتا ہے میرے بیٹے محمد کے صدقے میں چمکتا ہے، یہ جو سورج کو جو درخشانی ملی ہے، یہ جو سورج کو تابانی ملی ہے، یہ بھی میرے بیٹے محمد کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ خورشید چمک رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے، کتنا حسین و جمیل وجیح و شکیل میرے نبی کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائے، حضور کا بچپن ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ حلیمہ کے آنگن میں پرورش پا رہے ہیں، وہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے لے کر کے گئی ہیں۔ حضور کتنے حسین ہیں، اللہ اکبر اپنی والدہ سے کہنے لگے، امی جان پورے دن مجھے میری
بہن شیما نظر نہیں آتی، بھائی عبداللہ بھی غائب رہتے ہیں، یہ بتاؤ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹے تمہارے بھائی بہن بکریاں چرانے جنگل میں جاتے ہیں، کہا امی مجھے بھی اجازت دو۔ اللہ اکبر، اجازت ملی، حضور بھی جنگل میں گئے، شام کو واپس آئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر بکریوں کو ہانکا ہے گھر کے لیے، تو کوئی بکری چلنے کے لیے تیار نہیں، تو حضور کے رضائی بھائی عبداللہ نے آقا کا ہاتھ پکڑا اور بکریوں کے آگے کھڑا کر دیا۔ اب جیسے ہی حضور بکریوں کے آگے کھڑے ہوئے، کسی بکری کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑی، حضور آگے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں اور بکریاں حضور کے پیچھے پیچھے چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، پھر حضور چند دن نہیں گئے، موسمی بخار ہوا، 3 دن یا کم و بیش، اللہ اکبر، حضور جنگل نہ گئے تو جنگل کے درندوں نے، بہائم چوپایوں نے، اللہ اکبر، بالخصوص شیروں نے حضور کی بڑی بکری کو پکڑ لیا۔ حلیمہ کے بڑے بیٹے دوڑے دوڑے آئے، کامی قصب ہو گیا، بڑی بکری کو جنگل کا شیر لے گیا۔ اتنا سننا تھا، حلیمہ کانپنے لگی۔ آقا کہتے امی کیا پریشانی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی بیٹے محمد بکری کو شیر لے گیا، میں اس بات پہ نہیں ڈر رہی ہوں بکری چلی گئی، میں اس بات پہ ڈر رہی ہوں کہ جس دن سے تم نے میری آبادی میں قدم رکھے ہیں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی تھی، اللہ اکبر، کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، کوئی بڑی انہونی تو نہیں ہونے والی ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ پہلا نقصان ہے۔ تو آقا نے اپنی والدہ حلیمہ کو تسلی دی، تشفی دی، ارشاد فرمایا امی میرے ہوتے ہوئے ٹینشن نہ لو، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہا بھائی عبداللہ بتاؤ کدھر سے شیر آیا تھا؟ تو ان کے بھائی رضائی بھائی عبداللہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اس طرف سے وہ شیر آیا تھا اور اس طرف کو بکری اٹھا کے لے کر کے گیا ہے۔ میرے آقا نے پہاڑ کے سر پہ چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا یا ابل حارث، اے جنگل کے شیر میری امی کی بکری واپس کر دے۔ یہ حضور کی زبان تھی، یہ مصطفیٰ کا فرمانا تھا۔ وہی شیر حضور کی بکری کا کان پکڑ کے لے کر کے آ رہا تھا اور قدم رکھ کے حضور کے قدموں میں رو رہا تھا اور زبان حال سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ موسمی بخار آپ کو ہوا، آپ آئے نہیں، ہم آپ کی زیارت کرنے اپنے گھاٹیوں سے نکل کے آتے تھے، جب آپ کو نہیں پاتے تھے پھر مشورہ کیا تھا کہ بکری کو اٹھا لو، بکری چھڑانے آئیں گے تو ان کی زیارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، سمجھ گئے آپ؟ کتنے حسین و جمیل ہیں میرے نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ 5 ٹائم فیر لبلی لگاؤ، وہ چہرے پر رونق نہیں آگی جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے چہرے پر نور آئے۔ بے شک سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی کریم پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔